کیا پاکستان کے ٹاپ کریٹرز جیسے ڈکی بھائی، رجب بٹ یا مسٹر پتلو کی بے پناہ کامیابی محض ایک اتفاق یا قسمت کا کھیل ہے؟ بالکل نہیں۔ خوش آمدید اس تفصیلی ایکسپلینر میں۔ آج ہم ایک بزنس گروتھ اسٹریٹجسٹ کی نظر سے دیکھیں گے کہ ان ڈیجیٹل سلطنتوں کے پیچھے حقیقت میں کون سے ٹھوس بزنس میکینکس کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک مکمل سائنس ہے۔ چلیں اس بلو پرنٹ کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس راتوں رات کامیابی والے متھ کو دماغ سے نکالنا ہوگا۔ دیکھیں، ڈیجیٹل امپائرز دراصل کسی ایک وائرل ہٹ سے نہیں بلکہ انتہائی بورنگ لگنے والی مستقل مزاجی سے بنتی ہیں۔ جہاں زیادہ تر لوگ 10-12 ویڈیوز کے بعد ویوز نہ آنے پر ہمت ہار جاتے ہیں، وہیں یہ کامیاب کریٹرز سینکڑوں ویڈیوز لگاتار اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک منظم ایفرٹ ہے جو وقت کے ساتھ کمپاؤنڈ ہوتی ہے۔ اس پورے بزنس ماڈل کو سمجھنے کے لیے ہم اس ڈیجیٹل آرکیٹیکچر کو 6 اہم ستونوں میں تقسیم کر رہے ہیں: مائنڈ سیٹ، زیرو وسائل سے اسکیلنگ، CTR ہیکنگ، ایڈیٹنگ ریٹینشن، لائلٹی اور آخر میں ریونیو سورسز۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے اور سب سے بنیادی ستون کی، مائنڈ سیٹ اور آڈینس سائیکالوجی۔ آڈینس کی نفسیات کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 2 بالکل مختلف راستے بھی یکساں کامیابی تک لے جا سکتے ہیں۔ سوچیں ذرا، ایک طرف ڈکی بھائی ہیں جو ہائی انرجی، رو سٹائل اور لاؤڈ پرسنالٹی سے فوری تفریح دیتے ہیں، اور دوسری طرف رجب بٹ ہیں جو ریئل لائف ایموشنز اور فیملی ڈائنامکس کے ذریعے ناظرین سے ایک گہرا، خاموش، جذباتی تعلق بناتے ہیں۔ ٹارگٹ ایک ہی ہے لیکن جذباتی ٹریگرز بالکل مختلف۔ اب آتے ہیں دوسرے ستون کی طرف، جو ہر نئے شروع کرنے والے کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے: زیرو وسائل سے اسکیلنگ۔ اگر جیب میں مہنگا کیمرہ یا اسٹوڈیو کا بجٹ نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مسٹر پتلو کی مثال لیں، بس ایک عام سا موبائل فون اور زبردست اعتماد چاہیے، پھر اس میں تھوڑا دیسی اور ریلیٹیبل ہیومر شامل کریں، اور سب سے اہم، روزانہ اپلوڈ۔ شروع میں ویوز نہیں آئیں گے، لیکن تخلیقی سوچ اور ہمت کسی بھی 4 لاکھ کے کیمرے سے زیادہ تیزی سے گروتھ لاتی ہے۔ شروع میں بہت رگڑ برداشت کرنی پڑتی ہے، لوگ ہنستے ہیں، طنز کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ڈکی بھائی کو ابتدائی دنوں میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن سچ پوچھیں تو جب لوگ آپ کی کوشش پر ہنسے تو سمجھ جائیں کہ آپ کچھ روٹین سے ہٹ کر رہے ہیں۔ اسی تنقید کو فیول بنا کر آگے بڑھنا ہی اصل گیم ہے۔ یہاں سے ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جو سیدھا الگوریدم سے جڑا ہے: کلک تھرو ریٹ یعنی CTR ہیکنگ۔ ایک زبردست ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کتنی ہی ماسٹر پیس کیوں نہ ہو، اگر اس پر پہلا کلک ہی نہیں آئے گا تو اس کی ویلیو 0 ہے۔ وائرل ٹرینڈز کو کیچ کرنا ضروری ہے، لیکن CTR کو ہیک کرنا وہ میکینیکل ٹریگر ہے جو الگوریدم کا گلا پکڑ کر اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ کانٹینٹ کو نئے لوگوں تک پش کرے۔ اور اس پہلے کلک کو حاصل کرنے کا ایک پکا پیکیجنگ فارمولا ہے۔ ذرا غور کریں، ایک حیران یا پریشان چہرہ، آنکھوں کو چبھنے والے روشن رنگ اور بولڈ اردو میں کوئی ایسا سسپینس والا ٹائٹل جیسے رات 2 بجے کیا ہوا۔ یہ کوئی اتفاقیہ ڈیزائن نہیں ہے، یہ خالص نفسیاتی سائنس ہے جو سیدھا انسانی تجسس پر وار کرتی ہے اور کلک کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ چلیں، کلک تو مل گیا، اب آگے کیا؟ چوتھا ستون، سمارٹ ایڈیٹنگ کے ذریعے ویور ریٹینشن۔ پہلا کلک ملنے کے بعد سارا فوکس واچ ٹائم پر شفٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی کمال کا تجزیاتی سوال بنتا ہے کہ بھائی اتنی سیر شدہ مارکیٹ میں یہ بالکل سادہ، بغیر کسی خاص بجٹ کی موبائل ویڈیوز آخر لاکھوں لوگوں کو اسکرین سے اینڈ تک کیسے چپکا کر رکھتی ہیں؟ اس کا سارا راز سمارٹ ایڈیٹنگ ڈرائیورز میں چھپا ہے۔ فاسٹ کٹس کا استعمال تاکہ بوریت کا 1 سیکنڈ بھی نہ ملے، عین وقت پر اچانک زوم ان، اور وہ مخصوص مزاحیہ ساؤنڈ ایفیکٹس جو جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں واچ ٹائم میں ڈرامائی اضافہ کرتی ہیں اور یہی لانگ ٹرم گروتھ کا اصل ایندھن ہے۔ 5واں پلر ہے لانگ ٹرم لائلٹی، یعنی عارضی وائرل فیم کو ایک مستقل وفاداری میں کیسے بدلا جائے۔ یہ بات پلے باندھ لیں، لوگوں کو ہمیشہ پرفیکٹ، اسکرپٹڈ یا پالش چیزیں نہیں چاہیے، وہ ایک انسان سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ جب کریٹرز اپنی زندگی کے اصلی، خام اور سچے جذبات شیئر کرتے ہیں تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے جیسے وہ کسی اپنے کا سفر دیکھ رہے ہیں۔ یہی وہ بانڈ ہے جو انہیں سالوں تک چینل کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔
اور اب چھٹا اور آخری ستون جو اس سارے شوق کو ایک باقاعدہ بزنس بناتا ہے، ریونیو سٹریمز کو متنوع بنانا۔ صرف یوٹیوب ایڈز پر انحصار کرنا کوئی سمارٹ بزنس نہیں ہے۔ جب آپ سکیل کرتے ہیں تو اصل گیم سپانسرشپس، برانڈ ڈیلز اور ٹک ٹاک یا فیس بک جیسے دوسرے پلیٹ فارمز کی ہوتی ہیں، اور پھر اپنی ذاتی مرچنڈائز۔ برانڈ ڈیلز اکثر نارمل ایڈ ریونیو سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔ یہی وہ شفٹ ہے جہاں ایک انفرادی کمرہ ایک مکمل پروڈکشن ہاؤس میں بدل جاتا ہے۔ تو پھر ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ حتمی حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی پیدائشی ٹیلنٹ کا کھیل نہیں ہے۔ کامیابی کا اصل فارمولا ہے روزانہ کی انتھک مستقل مزاجی، تخلیقی صبر اور آڈینس کے دماغ کو پڑھنے کی صلاحیت۔ بس یہی وہ بلو پرنٹ ہے جس نے عام لڑکوں کو زیرو سے اٹھا کر ڈیجیٹل آئیکونز بنا دیا۔ اس تفصیلی ایکسپلینر کو ہم ایک فکر انگیز سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جب یہ بزنس بلو پرنٹ اتنا شفاف ہے اور آج کا ہر بڑا ڈیجیٹل جائنٹ کل کا ایک زیرو ریسورس بگنر تھا، تو پھر وہ کون سی اندرونی رکاوٹیں یا خوف ہیں جو زیادہ تر نئے کریٹرز کو پہلے مہینے کے بعد ہی ہار ماننے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اس دلچسپ تجزیے میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔